اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ امید کرتے ہیں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ویڈیو میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں غنہ کے رولز، جیسا کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا تھا غنہ کے رولز، یعنی نون ساکن اور تنوین کے 4 رولز: اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب، جس میں سے فرسٹ 2 رولز یعنی اظہار اور اخفاء ہم لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ ہم بنا رہے ہیں، جس میں ہم ادغام اور اقلاب کو ڈسکس کریں گے۔ لیکن ان 2 سیکنڈ رولز کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں بتانا چاہوں گی اخفاء اور غنہ میں کیا فرق ہے۔ ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو چلتے ہیں سبق کی جانب۔ اخفاء اور غنہ میں فرق۔ اخفاء اور غنہ میں فرق یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم غنہ دیکھیں گے۔ غنہ کسے کہتے ہیں، کیسے کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے۔ غنہ میں زبان کی نوک اوپر تالو کے ساتھ لگتی ہے تو آواز ناک میں جاتی ہے، یعنی ہم زبان کی جو نوک ہے، ٹپ آف دا ٹنگ، ہم اس کو اوپر ٹچ کرتے ہیں ہارڈ پلیٹ کے ساتھ تو وہ وائس نوز میں جاتی ہے۔ جبکہ اخفاء میں زبان کی نوک اوپر تالو کے ساتھ ٹچ نہیں ہوتی، لیکن اوپر کی طرف مڑتی ہے اور آواز نوز میں جاتی ہے ہماری، یعنی زبان جو ہے وہ اوپر کی طرف ٹوسٹ ہوتی ہے اور آواز نوز میں جاتی ہے۔ یاد رکھیے، غنہ میں ہم زبان کی نوک کو اوپر تالو کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں، جبکہ اخفاء میں ہم زبان کو تالو کے ساتھ ٹچ نہیں کرتے، لیکن اس کو اوپر کی طرف موڑ کر ہم پڑھتے ہیں تو آواز وہ نوز میں جاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں رول نمبر 3 یعنی ادغام کی طرف۔ ادغام میں ہم کیا کرتے ہیں، اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی لیٹر آ جائے تو وہاں پر ہم ادغام کرتے ہیں۔ یرملون لیٹرز کون سے ہیں، ان کے کمبینیشن سے ہی آپ کو معلوم ہو رہا ہوگا۔ یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ 6 لیٹرز ہیں جن کو یرملون کہا جاتا ہے۔ ان 6 لیٹرز میں سے 4 لیٹر ایسے ہیں جو اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد آ جائیں تو ان میں غنہ کے ساتھ ادغام ہوتا ہے، جبکہ 2 لیٹرز را اور لام میں بغیر غنہ کے ادغام ہوتا ہے۔ آپ کو ایگزامپل سے سمجھ آ جائے گی۔ یومئذ یصدر الناس، اب یومئذ میں ذال کی تنوین ہے اس کے نیچے اور اس کے آگے نیکسٹ میں یا لیٹر آ گیا ہے۔ اب یا لیٹر یرملون میں سے ہے تو اب یہاں پر غنہ کے ساتھ ادغام ہو رہا ہے، یعنی آواز ناک میں جا رہی ہے اور ساتھ میں ادغام کر رہے ہیں۔ یومئذ، 1 سیکنڈ کے لیے آواز ناک میں جا رہی ہے ہمارے۔ یہ تھی تنوین کی ایگزامپل۔ سیکنڈ میں ہے نون ساکن کی ایگزامپل۔ اب اس کے نیکسٹ میں را لیٹر ہے، مر ربکا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ را اور لام میں بغیر غنہ کے ادغام ہوتا ہے، اب یہاں پر ہم صرف ادغام کر رہے ہیں، غنہ نہیں کر رہے۔ مر ربکا۔ رول نمبر 4 ہم دیکھیں گے اقلاب۔ اقلاب میں ہم دیکھیں گے اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم میں بدل دیا جاتا ہے۔ جی، اگر نون ساکن اور تنوین کے نیکسٹ میں با لیٹر ہو تو ہم نون ساکن اور تنوین کو ایک چھوٹا سا میم لگا کے اس میم میں بدل دیتے ہیں، جیسے یہ ایگزامپل سے سمجھ آئے گی۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا۔ اب حلم میں لام کے اوپر تنوین ہے تو اس کے نیکسٹ میں با لیٹر آ رہا ہے تو ہم لام کی تنوین کو میم میں بدل رہے ہیں، حلم بِهَذَا۔ دوسری ایگزامپل ہے نون ساکن کی، وَأَمَّا مَن بَخِلَ۔ اب مَا میں نون ساکن کے اوپر میم لگا دیا گیا ہے کیونکہ اس کے نیکسٹ میں با لیٹر آ گیا ہے، اسی نون ساکن کو میم میں بدل دیا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔